نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم 70 خريفا رواہ ابو داؤد۔ معزز سامعین کرام، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح اہتمام سے وضو کیا، پھر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کے لیے عیادت کے لیے گیا، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ بنایا جائے گا۔ بیمار کی مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا ایک مسلمان بھائی کا حق بھی ہے اور اہم ترین عبادت بھی ہے۔ جس طرح نماز کے لیے آدمی گھر سے چلتا ہے تو وضو کر کے اہتمام کے ساتھ روانہ ہوتا ہے کہ میں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص گھر سے اچھی طرح وضو کر کے کسی کی مزاج پرسی اور عیادت کے لیے نکلے، اور یہ عیادت کے لیے جانا محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ہو، دنیا داری کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، تو اس پر بھی اتنے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ عیادت بھی عبادت بن گئی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ثواب کی نیت سے جائے، اللہ کی رضا کے لیے نکلے۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی بیماری اور مصیبت پر صبر کرتا ہے، اس کے گناہ بیماری کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کی معنوی طہارت کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال عیادت کرنا ایک بہت اونچا عمل ہے، بہت اعلیٰ عمل ہے۔ بیمار چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عبادت اور سنت سمجھ کر بیمار کی مزاج پرسی کرنی چاہیے اور اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں عیادت بھی ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ لوگ اس خوف سے عیادت کرتے ہیں کہ میں نے اگر نہیں پوچھا تو وہ کیا سمجھے گا، اس کے گھر والے کیا سمجھیں گے، یا کوئی دنیا کی دوسری غرض اس سے وابستہ ہوتی ہے، تو آدمی عیادت کر کے بھی اس کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ عمل کے باوجود اسے ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا۔ تو اس لیے مزاج پرسی کو جانے سے پہلے، عیادت کرنے سے پہلے اپنی نیت کو بھی درست کر لینا چاہیے کہ یہ بھی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اور ایک مسلمان کا حق سمجھ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، تو پھر ہماری عیادت بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب